اللہ اکبر، یہ ہے اقتدا۔ یہ کیا ہے؟ ہم جیسے لوگ ہوتے یا آج کل کے یہ فرزانے ہوتے بیچارے ٹوٹ پوجیے، یہ فیضان سنت کا، فیضان بدعت پھیلانے والے۔ فیضان سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ فیضان کہتے ہیں سیلاب کو۔ فیضان کس کو کہتے ہیں؟ سیلاب کو، ہاں، اسی کو فیضانات بھی بولتے ہیں عربی میں، جہاں سیلاب آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بناتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ہنسنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی ہنسنے کی بات ہی نہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے اسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پہ سوار ہو کر ہنستے ہوئے دیکھا، میں نے بھی اسی جگہ پر گھوڑے پہ سوار ہو کر اپنے نبی کی سنت کو ادا کیا ہے۔ ہمارے نبی یہاں ہنسے تھے، اس لیے ہم بھی ہنس رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول ہیں، ایک صحابی رسول ہیں، اور یہ سب روایات بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اور ایک صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر، ایک صحابی رسول ہیں، قافلے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کسی راستے میں تھوڑا سا گھوڑا موڑ کر تھوڑا راستے کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ راستے کے کنارے کنارے کیوں چل رہے ہیں؟ کہنے لگے ہمیں کیا معلوم، ہم اسی راہ سے ایک دفعہ اپنے نبی کے ساتھ گزر رہے تھے، ہم نے اسی جگہ پر دیکھا کہ ہمارے نبی گھوڑے کو کنارے کنارے لے کے چل رہے تھے، اس لیے ہم بھی اپنے نبی کی سنت میں کنارے کنارے لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اتباع کا جذبہ، اور صحابہ کرام بلا کسی سوچے سمجھے اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپناتے تھے، عمل کرتے تھے، اور اس کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بناتے تھے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور ان سے منہ پھیر کر کے نہ بھاگو، وانتم تسمعون، اور تم نبی کے کلام کو سن رہے ہو۔ اور بے شمار جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور جو لوگ نبی کی اتباع سے منہ موڑتے ہیں ان کا حشر بھی بیان قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ قیامت کا دن ہوگا، ظالم اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے افسوس کے ساتھ، اور کہیں گے ہائے میری بدنصیبی، یا لیتنی، ہائے افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا، ہم اپنے نبی کے ساتھ ہوتے، نبی کی راہوں پر ہوتے، نبی کے ساتھ ہوتے، نبی کی سنتوں کے پیروکار ہوتے۔ یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بدنصیبی، کاش میں فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا مرشد اور رہنما نہ بنایا ہوتا۔ نبی کو چھوڑ کر ہم فلاں کے ہاتھوں پر خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل بہت گہرے دوست کو کہتے ہیں، اس کو نہ بنایا ہوتا۔ اسی طرح سے احادیث سنت رسول کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ نبی کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں دنیا میں وہ کسی عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں، اور اگر دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں وہ عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، بہت ساری احادیث اور بے شمار آیتیں ان موضوعات پہ موجود ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سنت کا یہ مقام ہے، اور سنت کس کو کہتے ہیں اور حدیث کس کو کہتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے۔ جن کے دماغوں میں فطور ہے، جن کے دماغوں میں خناسیت ہے، انہوں نے حدیث اور سنت کا فرق کر کے دین کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ حدیث بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے۔ حدیث 3 طرح کی ہوتی ہے، سنت بھی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ اسی کو حدیث کہو، اسی کو سنت کہو۔ سنت ہے اللہ کے نبی نے جو فرمایا، یہ بھی سنت۔ اللہ کے نبی نے جو عمل کیا وہ بھی سنت، اور جو صحابہ نے عمل کیا اور اللہ کے نبی نے دیکھا اور آپ نے خاموشی اختیار کی وہ بھی سنت ہے۔ سنت 3 قسم کی ہوتی ہے، سنت قولی آپ نے جو فرمایا، سنت فعلی یا حدیث فعلی جو آپ نے کیا، سنت تقریری یا حدیث تقریری جو صحابہ نے کیا اور آپ نے اس کا اقرار فرمایا، خاموش رہے۔ یہ 3 طرح کی سنت ہوتی ہے۔ اور
ہمارا ایمان، عقیدہ اور عمل اور اخلاق اور معاملات، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اور قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم ایمان اور عقیدہ کہاں سے لیں گے؟ کہاں سے لیں گے؟ اللہ کے قرآن سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لیں گے۔ ہمارے عقیدے اور ایمان کی اصلاح یہیں سے ممکن ہے، اس کے علاوہ اور کہیں سے ممکن نہیں ہے۔ جو اس کے مخالف ہیں اس کو ہم کفر سمجھتے ہیں، اس کو ہم شرک سمجھتے ہیں، اس کو ہم بدعت سمجھتے ہیں، اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ قرآن و سنت، جو بھی سنت ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آئیے اس مختصر سی سنت کی اتباع اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بعد یہ مختصر سی چیز، یہ فیضان سنت جس کا نام رکھا گیا، یہ فیضان سنت میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لکھنے والا محمد الیاس قادری، جو اس کو خارا در کراچی، اور قیمت اس کی 110 روپے ہے، اور جناب علی یہ تحریک دعوت اسلامی کے بہت بڑے فاؤنڈر ہیں اور بہت بڑے یعنی کیا کہتے ہیں بزرگ مانے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر جوتے کی تصویر بنی ہوئی ہے، یہ فرضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے نال مبارک کا نقشہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نال پاک کا نقشہ بنایا ہے، اور اس نقشے کے اوپر کیا لکھا ہے اس نے، پادڑی صاحب نے اس نے لکھا ہے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اس نال پاک کے کیا فیضانات ہیں اور کیا برکات ہیں یہ میں اندر بتاؤں گا انشاءاللہ، فی الحال آپ اتنا رکھیں۔ اور حضرت نے کتاب کی شروعات کی ہے، کتاب کی ابتدا کی ہے۔ جناب علی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ جب بھی کتاب ہو یا کوئی بھی چیز ہو شروعات کی جائے تو کس سے کی جائے؟ بولو ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، بسم اللہ سے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ امیر تحریک دعوت اسلامی اس کتاب کی شروعات کس سے کر رہے ہیں معلوم ہے؟ اس کتاب کی شروعات کر رہے ہیں 786 سے۔ یہ ہے فیضان سنت۔ ان سے پوچھو پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ 786/92 ذرا میٹھے میٹھے بدعتی بھائیوں، یہ کون سی سنت ہے؟ بتلاؤ ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، پھر یہ 786 کیا ہے؟ یہ بولو، کہیں گے یہ بسم اللہ کی گنتی ہے۔ تو ہم نے کہا بھئی بسم اللہ کی گنتی ہے تو پورے قرآن کی بنا کے لپیٹ لو، بسم اللہ پہ کیوں اکتفا کیا انہوں نے؟ پورے قرآن کی، اور پورے قرآن کی یہ بنا بھی چکے ہیں۔ ہاں، اور ایک دور آئے گا دیکھنا کہ 786 اور بسم اللہ کا بھی کچھ بنا کے، اور جناب علی پورے قرآن کو مثلا 1550 کر کے پورے نماز میں پڑھیں گے، کہیں گے یہ پورے نماز کا پورا قرآن پڑھ لیا گیا ہے۔ بولو ان سے، یہ بتاؤ یہ قرآن کی تحریف نہیں ہے؟ قرآن کی تحریف یہودیوں نے کی، اپنے توریت اور زبور کی تحریف کی یہودیوں، اور نصرانیوں نے انجیل کی تحریف کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لعنتی قرار دیا، اور تم قرآن کو گنتیوں میں لکھتے ہو تو تم لعنتی نہیں ہو؟ بولو۔ اور اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت 786 کہہ لے، ہاں، بیوی سے ہم بستری کے وقت 786 کہہ لے، ہاں، ہمارے ہاں فلمیں بھی 786 کے نام کی نکلتی ہیں۔ اس سال خواجہ غریب النواز ہمارے ہاں نا، اجمیر والے صوفی منش جو داتا کے قبر پہ مجاور تھے برسوں، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں، وہ خواجہ غریب النواز، غریبوں ہی کو نوازتے ہیں، امیروں کا کوئی اور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ غریب، ہندوستان والے اپنے آپ کو غریب ہی کہتے ہیں۔ تو جناب علی وہ خواجہ غریب النواز، وہ بھی کیا کہتے ہیں 786، اس سال غریب النواز کا بھی 786واں عرس ہوا ہے۔ ہاں 786 کا کیا ہوا ہے؟ عرس ہوا ہے۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان سے ٹرینیں بک ہو کر کے جناب علی اجمیر آئی ہیں، ٹرینیں بک ہو کر کے آئی ہیں۔ کون سا عرس ہے؟ 786 کا عرس۔ اور ایک ملے نے کچھ دنوں پہلے رمضان میں پتہ نہیں کون سی تاریخ کو کہا کہ یہ آج کا روزہ 786 منٹ کا روزہ ہے۔ کتنے منٹ کا؟ یہ بھوت دیکھیں یہودیوں کا کیسا سوار ہوا ہے، قرآن کریم کو کس طرح سے یہ تبدیل کر رہے ہیں، قرآن کریم کو گنتیوں میں لکھ رہے ہیں۔ یہ بتاؤ یہ اسلام ہے یا کفر ہے؟ یہ اسلام نہیں، یہ کفر ہے۔ تم نے اپنے کتاب کی ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں،
تم نے 786 اور وہ بھی بٹا 92 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا. کیا؟ بٹا 92. الیاس پادڑی کو کوئی پوچھے کہ اگر تیرا الیاس قادری جو نام ہے، اس نام کا اگر سپوز نمبر 420 نکلے تو تجھے کوئی الیاس قادری نہ کہے اور کہے 420 ذرا ادھر آؤ، تو تجھے تکلیف ہوگی یا تجھے خوشی ہوگی؟ بولو اسے تکلیف ہوگی کہ خوشی ہوگی؟ غم ہوگا یا خوشی ہوگی؟ بولو. تو میرے نبی کا نام بگاڑے، تو میرے نبی کے نام کی گنتی نکال کر 92 کہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کا نام اللہ نے قرآن میں لکھ کر کے اپنے نبی کے نام کو نہیں بلایا یا محمد، اس نبی کی یہ شان اور اس نبی کے نام کی تو گنتی بنا کر تو فیضان سنت لکھ رہا ہے یا فیضان کفر بیان کر رہا ہے؟ یہ نبی کی توحید ہے یا نبی کی محبت ہے؟ ہم کو بتلاؤ ذرا، ایمان انصاف کرو. کیا اس کی تعویل کرے گا یہ میٹھے میٹھے لوگوں کو، میٹھے میٹھے جن کی جیبیں بھرتے نا، میٹھے میٹھے بڑی جلدی آ جاتے ہیں ہاتھوں میں، میٹھے میٹھے بھائیوں کو بیوقوف بنانے والے ہیں. اور ہمارے یہ دعوت اسلامی کے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اس منحوس پادڑی کی اس خرافات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد لکھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس سے پوچھو جو روش پر بدعتیں ایجاد کر رہا ہے، کیا ہمارے نبی نے اس طرح درود پڑھنے کا حکم دیا ہے؟